گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے حقوق سے متعلق ٹاسک فورس اور جرگہ تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ جی این این سے خصوصی گفتگو میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنا کیس وفاق کے سامنے پیش نہیں کیا۔ صوبے کے مسائل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مسائل کے حل کے لیے مقدمہ بنا کر وزیر اعظم سے ملاقات میں پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت بھیک ہی مانگ رہی ہے اور بدماشی بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں آپ کے باپ سے بھی پیسے لے کر آؤں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ کاشف الدین سید سے۔ جی کاشف الدین۔ رحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کاشف الدین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے صوبے کی صورتحال پر اور صوبے کے حقوق کے حوالے سے اور درپیش مسائل پر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ گورنر صاحب، خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، مسائل بھی ہے، اور یہ مسائل 75-76 سال سے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کب یہ حل ہوں گے؟ وفاق میں بھی حکومتیں بن جاتی ہیں، صوبے میں ان کے نمائندے بھی ہیں، آپ یہاں پر حکومتیں بھی ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو آپ کا سوال جو ہے صوبائی حکومت سے، ان کے نمائندوں سے، مرکزی حکومت سے، ان چیزوں سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 2008 سے 13 تک اتحادی حکومت تھی تو اس میں ایک NFC ایوارڈ، 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی سربراہی میں وہ تھا۔ اس سے پہلے ٹوٹلی پاکستان میں 3 NFC ایوارڈ امپلیمنٹ ہوئے ہیں، ایک محترمہ شہید کے دور میں، ایک میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، تیسرا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دور میں۔ تو کیا آپ نے جو آج کی صوبائی حکومت ہے، ان سے پوچھا کہ جب آپ کی مرکز میں حکومت تھی اور آپ کی صوبے میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی، بلوچستان میں بھی آپ اتحادی تھے، ایک سندھ میں آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، آپ نے کوئی NFC ایوارڈ کیا، امپلیمنٹ کیا؟ جو آج جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس صوبے پہ احسان یہ تھا کہ 1% آف NFC جو وار آن ٹیرر پہ دیا گیا تھا، وہ آج تک جو ہے NFC نہیں ہوا، تو امپلیمنٹ نہیں ہوا، اگلا NFC نہیں ہوا تو نہیں ہو سکا۔ تو جو صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ اپنا کیس تو بنا لینا کہ آپ کے کتنے پیسے مرکز نے دینے ہیں، کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، میں جاتا ہوں تو اپنا ایک بیان دیتا ہوں، آپ ایک اپنا بیان دیتے ہیں، کوئی جاتے ہیں کوئی اپنا بیان دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ لینے۔ آپ ود ڈاکومنٹیشن ود پروف جائیں کہ جی یہ ہمارا نیٹ ہائیڈل ہے، یہ بجلی کی مد میں ہے، یہ گیس کی مد میں ہے، یہ تیل کی مد میں ہے، یہ ٹوبیکو سس کے مد میں ہے، یہ فلاں کی مد میں ہے۔ تو اس کے بعد جا کر بندہ کہتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں، وفاق نے میں یہ چیزیں دینی ہیں، اور پھر چیزیں دلیل اور دلائل سے لی جاتی ہیں۔ آپ اگر کہیں کسی سے، میں آپ کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو آپ اگر پیسے مانگ بھی رہے ہیں، بھیک بھی مانگ رہے ہیں اور بدماشی بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بدماشی کون کر رہا ہے؟ میں آپ اتنے نہیں، آپ بولے بتائیں نا، آپ وفاق کے نمائندے ہیں آپ کا یہاں جب پر۔ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں فلاں کے بعد سے یہ چیز لے لوں گا، پھر لے آئیں۔ آپ نے کہا میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، میں بٹن آف کر دوں گا تربیلا کا، آف ہو گیا بٹن۔ دیکھیں، آپ وہ باتیں کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو سیاسی بات ہے، یہ بلاول صاحب آئیں گے، کیسے آئیں گے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، آ کے چلے بھی گئے۔ انہوں نے کہا پر اس اگر عمران کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے گا، میں یہ سے وہ کر دوں گا، وہ تو پھر آپ وہ چیز کریں۔ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سیاست میں ڈائلاگز اور یہ چیزیں فلمیں چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ایشوز ہیں یہ دلیل اور دلائل سے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایشوز ہیں، جو ہمارے صوبے کی ایشوز ہیں، اس پہ کوئی بھی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جائیں، اپنا کیس پریزنٹ کریں، دلیل اور دلائل سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، بدماشی سے کوئی چیز نہیں دیتا۔ فیصل صاحب، یہ سیاستدانوں کی لڑائی ہے، وفاق اور صوبے کی حکومت کی لڑائی ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی لڑائی ہے، قوم سفر کر رہی ہے، قوم کو نقصان ہو رہا ہے، اور قوم اب جو ہے مختلف قسم کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کسی کی لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قوم پہلے واچ کرے کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ کیا وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی صوبے کو کہا ہے کہ ہم آپ کو چیزیں نہیں دیتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے وہ لینگویج استعمال کی ہے جو آپ کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو استعمال کرتے ہیں؟ کیا کوئی اور چیزیں ایسی ہوئی ہیں؟ آپ مجھے بتا دینا۔ کیا وہ گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اپنے طریقے سے کہا ہو کہ مجھے یہ مسائل ہیں؟ اور وہی محسن نقوی صاحب جس کا بڑا گیلا کرتے تھے کہ وہی محسن نقوی صاحب ان کو ریسکیو کرتے ہیں ہمیشہ۔ وہی جب CM جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تو بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں، ہر چیز مان جاتے ہیں۔ باہر آتے ہیں ان کو ریئلائز ہوتا ہے نہیں میں تو PTI کا بھی ہوں، پھر جا کے PTI کے اس میں کہ میں نے وزیر اعلیٰ بھی رہنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں، پیچھے جو شکیل صاحب جو وزیر ہیں، انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، کس کو چارج شیٹ کیا اس نے؟
اچھا قوم یہ نہیں دیکھ رہی ہے اچھا کہ اپنے وزیر آپ کو چارج اسی حوالے سے میرا ایک سوال بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ وفاق کے نمائندے ہیں اور یہاں پر ایک ذمہ دار منصب پر بیٹھے ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اپنا رول کس انداز میں وہ نبھا رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے ترجمان کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے گورنر صاحب سنجیدہ معاملے کو بیان بازی میں خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں جو آئینی طور پر جو گورنر کا منصب ہے اس کے حدود میں رہ کر میں اپنا جو ہے وہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں، میں چیف آف دی پروونس نہیں ہوں، میرے پاس جو آئینی ذمہ داری ہے میں اسی کو دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آئینی ذمہ داری کیا ہے اور میں اس میں رہ کے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ جہاں تک ترجمان صاحب ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ سیکیورٹی کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، ترجمان صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے زمانے، پتہ نہیں ابھی ہیں ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن میں نے وزیر صاحب بھی آپ کے بڑے اچھے دوست رہے ہیں۔ میں نے صوبائی وزراء کو، صوبائی مشیروں کو معافی کہلانی، میں جو کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نوکری بھی کرنی ہے، کئی جگہ اور بھی کی ہے تو ادھر بھی کرنی ہے، مختلف مراحل طے کر کے ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے میں پی ٹی آئی کا کوئی وہ یوتھ سے آیا ہوں یا کسی اور سے، تو مختلف مشکلات اور مختلف آبسٹیکلس طے کر کے میرے بھائی یہاں تک پہنچے، ترجمان بنے، اور اس پارٹی میں کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت کسی بھی سیکنڈ کسی منٹ کوئی بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس معافی میں وزیر اعلیٰ صاحب شامل ہے یا نہیں؟ نہیں، وزیر ان اعلیٰ کے لیے صاحب معافی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کوئی سوال مجھ سے کریں گے ذاتی طور پر تو میں ان کو ڈیفینیٹلی جواب دوں گا، اور ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے اور سوالات بھی کروں گا۔ یہ جو ٹینشن ہے آپ کے، یعنی یہ ان دونوں گھروں کے جو آمنے سامنے ہے، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس، یہ کیسے ختم ہو سکتا کوئی ہے؟ ٹینشن نہیں ہے، ریلیکس ہیں، میں تو انجوائے کرتا ہوں۔ آنا جانا ہے آپ کا؟ وزیر اعلیٰ صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، سارے دن تھکا ہوتا ہوں، جب وہ پریس کانفرنس میں مجھے بڑی اچھی، میں اس کو کامیڈی شو کے طور لیکن پہ، نہ ان کا ادھر آنا ہے نہ آپ کا ادھر جانا ہے، بلکہ انہوں نے تو پختونخوا ہاؤس میں آپ کا داخلہ بھی بند کر دیا۔ نہیں، پختونخوا ہاؤس آفیشیل داخلہ پابندی نہیں ہے، میں جب بھی جانا چاہوں جا سکتا ہوں، لیکن کوئی شریف آدمی ان کا پڑوسی بن نہیں سکتا، کیونکہ شام کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ کوئی شریف آدمی، کیونکہ ہمارے بڑے نزدیک ہیں، تو کوئی بھی شام کو جو ہے اگر آپ نے رات کو جاگنا ہے تو آپ ادھر رہ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ دن کو سوئیں اور رات کو جائیں، پھر بات کوئی شریف آدمی ان کا پڑوسی نہیں بن سکتا۔ یہ جو صوبے کے حقوق کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، آپ کے پاس حل اس کا کیا ہے؟ کس طرح یہ صوبے کے حقوق صوبے کے حقوق کا حل یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک ٹاسک فورس کہیں، ایک جرگہ کہیں، واٹ ایور آپ نام کریں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس خود چل کے گیا تھا اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ایک نمائندہ آپ دیں، ہم اپنے صوبے کا ایک مقدمہ بنائیں، مقدمہ بنا کر ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس تمام پولیٹیکل پارٹیز جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے صوبے کا مقدمہ ہے اور ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ اچھا، یہ جو صورتحال ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے ایک پیغام دیا تھا مفاہمت کا، کوئی جواب آیا ہے اس طرف سے مفاہمت کا؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو اس میں کوئی بات، یعنی اب آپ تیار نہیں ہیں مفاہمت؟ دیکھیں جب میں نے اوتھ لیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک پازیٹیولی اور میں مرکز اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا، یا میں اپنا کیس جو ہے صوبے کا وہاں پہ پریزنٹ کروں گا، تو کوئی 4-5 دن میں نے اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے سمجھا کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کا ہمارا ایم پی اے ہے یا ہمارا ورکر کے طور پر اس کو لے رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں کہ یہ بڑا اس کو، تو انہوں نے بڑے ہی بلو دی بیلٹ باتیں بھی کی، بہت سی چیزیں کی، تو پھر میں نے جواب دینا شروع کیا، مجھے پتہ ہے کہ کس بندے کو کس طرح ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس سے تو مجھے بہت زیادہ قریبی سے اور بہت اور چیزیں پتہ ہیں، تو پھر ہم نے سوالات کرنا شروع کر دیے، پھر جب چیز ایسے کریں پھر لوگوں سے فون، پھر ہمارے کامن دوستوں سے فونے بھی کرواتے ہیں کہ ان کو بولیں تھوڑا گزارا کریں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی آئی ایس ایف کا کوئی ورکر ہوں یا میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم پی اے میں نے ہوں یا وزیر ہوں جس کو یہ وہ کرے گا، میں ہر وقت تیار ہوں، جو سوال کریں گے میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ پھر میرے سوالات کے جواب بھی دینے پڑیں گے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی نہیں ہے کہ آپ دونوں کا تعلق، یعنی گورنر اور وزیر اعلیٰ کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے، پھر بڑے روایتی خاندانی ایک تعلق بھی ہے آپ کا، اور اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کون ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے۔ کرے نا وہ، ہم نے تو کبھی ان کو نہیں روکا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ گورنر نے ان کو کسی کام سے روکا ہو؟ ہم تو کبھی نہیں، اپنا صوبے کی ترقی، صوبے کے امن و امان، صوبے کے نوجوانوں کے جو ہے روزگار، یہاں پر بزنس، جو چیز بھی ہوگی اس میں کبھی روڑے نہیں اٹکاؤں گا، میں صوبے کی ترقی کے لیے ہر قسم کی سپورٹ کروں گا۔ ابھی آپ نے ایک صوبائی وزیر کے پریس کانفرنس کا حوالہ دیا ہے، شکیل خان کا، کیا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ان وزیروں کا جو ناراض لوگ ہیں؟ ظاہر ہے بطور پارٹی اس قسم کے رابطے رہتے ہیں ویسے۔ دیکھیں میرے پاس اپوزیشن کے ایم پی ایز آئے تھے اور میں ان کا کھانا کیا تھا، اور انہوں نے بہت سے ان کے تحفظات تھے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، مرکز میں کچھ ہمارے ایسے ہیں جو یہاں پر نمائندے ان سے بھی تھے، پھر وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے کیے تھے، لیکن میں نے کم از کم ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ ہمارے جو ایم پی اے مینیز ہیں وہ بھی کہیں کے نمائندے ہیں،
لوگوں کے، عوام کے نمائندے، اور آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں. حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا. ایسے نہ ہو پھر کل آپ یہی بیوروکریسی ہم سے گیلا کرے کہ ہماری مجبوری تھی یا چیز تھی. تو پاکستان میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آج حالات کیا ہیں اور کل کیا ہوں گے. حالیہ دنوں میں آپ نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں. صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے. تو صوبے کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بریک تھرو آپ توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں صوبے کی سیکیورٹی بالکل وزیر داخلہ صاحب ہمیشہ تیار ہیں. اگر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی سیکیورٹی جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے. آپ لوگ اسے ہم سنتے ہیں نا کہ سندھ میں یہ ہو گیا، اسٹریٹ کرائم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں جب جج اغوا ہو رہا ہو، ان کی اپنی زمینوں کے ساتھ، وہاں پہ وہ زمیندار بھی اس علاقے کے، ججوں پہ حملے بھی ہو رہے ہوں، لکی سیمٹ پہ بھی حملہ ہو، ہمارے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہوں، فوج کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہوں، پولیس کے نوجوان بھی شہید ہو رہے ہوں، رورل ہیلتھ سینٹر پہ بھی حملے ہو رہے ہوں، اور آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی اجلاس بلا لوں کابینہ کا سیکیورٹی کے حوالے سے، یا ان کیمرہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو تو اجلاس بلا لیا گیا تھا. ان کی خواہش نہیں تھی میرے خیال میں کہ ہماری انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ وہ بلایا گیا تھا. میں نے کافی عرصے سے ان کے ساتھ میں لگا رہا تھا کہ یہ بلانا چاہیے، ٹی وی کے ذریعے کہہ رہا تھا بلائیے، لیکن مجھے بتائیں آج تک کوئی سنجیدگی سن لے. اگر امن و امان کے حوالے سے اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امن و امان خراب کرنے میں شامل ہیں. آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کسی بھی وزیر کی یا کسی بھی سی ایم کی کہ امن و امان کے حالات خراب ہیں؟ اس وقت وزیر اعلیٰ کی حل یہ پوزیشن ہے کہ کنوائیاں بن کے آتی ہیں، شام کے بعد وہاں پر آپ جا کر اپنے نمائندے سے پوچھیں ٹریول کر سکتے ہیں. تو آج تک انہوں نے کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں، کوئی اجلاس نہیں کیا. ساؤتھ آف کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بنو میں جو ہوا آپ کے سامنے ہے، کرم میں جو ہوا خاموشی. اب جب آپ نہ جائیں خاموشی ہو اور ہم بولیں کہ نہیں، ہم 50 بندے شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ مر گئے، زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ شیعہ سنی نہیں ہے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں جو مر جاتا ہے چیک کرو شیعہ کہ سنی یعنی ہے. یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، ایک یا شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا، تو آپ کھاتے میں ڈال دیں گے یا اس کے کھاتے میں ڈال دیں. وہ جو لینڈ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مرج ڈسٹرکٹ کی، ڈسٹریبیوشن آف لینڈ بٹوین دی ٹرائبس، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک ان کی جو ہے وہ صوبائی حکومت نے کر لی ہے یا نہیں کی یا نہیں کرنا چاہتے، جو ان کی نالائکی ہے. قوموں کی لڑائی زمین کی تقسیم کے اوپر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، شیعہ سنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اکراس دی بارڈر کنورٹ ہو جاتی ہے. ابھی بھی اگر وہ امن ہوا ہے، وہاں پر ہماری لوکل سیاستدانوں نے، وہاں پر لوکل انتظامیہ نے انٹرفیئر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوموں کے درمیان جرگا ہوا اور وہ تھک گئے 4-5 کے بعد، اور وہ یہ آف اینڈ آن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آج نہیں ہوئے، اور یہ خدا نہ خواستہ باقی ایجنسیز میں بھی پھیلیں گی. اس پہ صوبائی حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہاں پر بیٹھتے. آپ مجھے بتائیں کہ پاڑے چنار کون گیا؟ سی ایم گیا، ان کے وزیر گئے، چیف سیکرٹری گیا، انٹیریئر منسٹر گیا، آئی جی گئے، کوئی گئے؟ آپ کو بھی جانا چاہیے. نہیں دیکھیں میں تو جاتا اگر میرے پاس وسائل نہیں ہے. میں چیف سیکرٹری نہیں ہوں. جو وسائل ہیں وہ سی ایم کے پاس ہے، ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہے. میرے پاس ہیلی کاپٹر تو میں پہلے دن بندو بیٹھا ہوتا، میں پہلے دن پاڑا چنار بیٹھا، میں جاتا. یہ میری ذمہ داری ہے. پشتونوں کی روایت ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کی چیزیں حل ہوتی ہیں. یہ آج کل عمران خان کے وتیرے پہ ہیں کہ سی ایم ہاؤس آ کر آپ ہمیں وہ کریں. پہلے سی ایم ہاؤس بلاتے ہیں کہ آ کے ادھر جرگہ کریں. بھئی پشتونوں کے آپ ذرا تھوڑے دیکھ لیں، آپ بھی پٹھان ہیں، ہم بھی پٹھان ہیں. جب ہم کسی گھر جاتے ہیں تو 50% مسئلہ ادھر حل ہو جائے، آپ اس زمین پہ بیٹھتے ہیں. آپ کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ آپ زیادہ تر باہر کے دوروں پہ سندھ میں ہوتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، صوبے کو وقت نہیں دے رہے. اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو میرے مخالفین میرے دورے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری میٹنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، میرے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں. تو آپ اپنے سی ایم کو بولیں نکلا کریں نا باہر. اچھا آخری سوال فیصل سی ایم صاحب کیوں باہر نہیں نکلتے عوام جی، میں؟ وہ پوچھیں گے، ان سے ضرور پوچھیں گے اور آپ کا پیغام بھی پہنچائیں گے. میری طرف سے پوچھیں، آپ جائیں اس کو بولیں آپ کا لے کے چترال سے لے کے ڈی خان تک آپ ہل کے باہر عوام میں نکلا کریں. اچھا فیصل صاحب، آپ ایک بہت بڑی جماعت کے مرکزی ترجمان بھی ہیں اور آپ کا ایک سیاسی کیریئر بھی ہے، تو اسی تناظر میں باتیں ہو رہی ہیں ری الیکشن کے اور وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو باتیں نے جو پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما کی جانب سے جو بیان آیا ہے، ری الیکشن کا مطالبہ سامنے آیا ہے؟ نہیں، وہ ان کے ایک اور تناظر تھا. آپ نیر بخاری صاحب کی بات کر رہے تھے، اس پہ 2-3 کویشچنز ہوئے کہ جی خواجہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور اس قسم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحادیوں کو آن بورڈ لے لے، یہ چیزیں انہوں نے کہا بہت ایسی چیز. اس 3-4 سوال کے تناظر میں جو آپ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں وہ ایک لائنر ایسا تھا جس پہ انہوں نے کیا.
मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में इत्तेहाद जो पीपल्स पार्टी और PMLN की है वो चल रहा है और चलता रहेगा फ़िलहाल, और मैं नहीं समझता कि ऐसा सच कोई अर्ली इलेक्शंस हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन है। हाँ, PTI की तरफ से डेफिनेटली ये बातें होंगी, अपने वर्करों को किस तरह मुतहद रखेंगे, इस तरीके से निकलेंगे। या 3 महीने इंपॉर्टेंट है, 6 महीने इंपॉर्टेंट है, 3 महीने बाद बाहर निकल रहे हैं। देखें, जो 9 मई है, जो उनके करतूत हैं, उनको उन्हें भुगतना पड़ेगा। उनका फ़ैसला अदालतों ने करना है, उनका फ़ैसला न प्रेसिडेंट ने करना है, न प्राइम मिनिस्टर ने करना है, अदालतों ने करना है। अगर अदालतें समझती हैं कि 9 मई में ये मुलविस नहीं थे तो फिर वो छोड़ देंगे, या बाकी केसों पर छोड़ देंगे, अगर हैं तो फिर वो भुगतेंगे। जी नाजरीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बातें आपने सुनी और उन्होंने सूबे के जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर भी बात की है, हुकूक के हवाले से भी बात की है, और यकीनन सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने